گناہوں کے اور خطا کے ڈیسیشن ہوتے ہیں. یہ فرنٹل لوب، یہ کیس مور نے کہا دماغ کا یہ ایسا جیسے قرآن نے کہا تھا 1400 سال پہلے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 102. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا سور، اور ہم اس دن مجرموں کو نیلی آنکھیں والے کر کے جمع کر دیں گے. اس کا ڈفرینٹ جگہ جگہ بہت سے کئی طرح کے ٹرانسلیشن. کہیں ترجموں میں لکھا ہوا ہے ان کی آنکھیں اس دن پتھرائی ہوں گی بالکل سفید. کہیں ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی. یہ طرح طرح کے اس میں جو ٹرانسلیشن ہے اس کے. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن سب سے ایکوریٹ یہ تھا جہاں سے میں نے نقل کیا ہے ٹرانسلیشن. زیادہ تر جگہوں پر ایسی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. حشر کا بیان ہے. حشر کے بیان میں جتنے بھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، قرآن کے قیامت کے جتنے بھی بیانات ہیں قرآن میں، وہ سب کے سب بڑے پیمانے پر قیامت کبریٰ کے لیے ہیں، اس بڑی قیامت کے لیے. وہ سارے کے سارے چھوٹے پیمانے پر اسی دنیا کی قیامت صغریٰ کے لیے، چھوٹی قیامت کے لیے. یعنی وہ سب چیزیں جو قیامت میں ہوں گی چھوٹے لیول پر، یہاں انسان دیکھتا چلا جائے گا اور سامنے آتی چلی جائیں گی لگاتار. بہت سی آ گئیں اور بہت سی آتی چلی جائیں گی. یعنی وہ بھی غیب شہادت بن جائے گا، آخری حجت پوری ہو جائے گی جب قیامت واقع ہوگی. میں مختصر سی مثال دے رہا ہوں. اس لیے قیامت کی جتنی بھی چیزیں، ان سب سے جتنی آیات ہیں، ان سب سے اس دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ جتنی ظاہر آج ہو چکی، آگے اور ہوں گی، وہ چیزیں جو ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یوم تمور السماء مورا، اس دن زمین و آسمان میں ٹریفک چل رہا ہوگا. اب وہ ہوں گی ارواح جو جن کا آنا جانا ہوگا، یا زمین و آسمان میں ٹریفک جو ہے وہ چلنا وہ شروع ہو گیا. یہ چھوٹے پیمانے پر قیامت صغریٰ میں. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، تو پہاڑ جو ہیں وہ ڈائنامائٹ کرتے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں. آج میں نے مثال کے لیے رکھا آپ کا. وہ سب چیزیں انسان کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی. تب ہم نے دیکھا نہیں تھا، سب دیکھ لی تھی تم نے چیزیں چھوٹے اسکیل کے اوپر. یہی بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا جس دن. اب یہ اس کا دوسرا مطلب جو اس دنیا میں جہاں اپلائی ہوتا ہے، یہ حشر کے لیے تھا. یہ جس دن دھماکے ہوں گے تو قیامت وہ بھی دھماکہ ہی ہوگا. جس دھماکے سے قیامت آئے گی، تو اس دن ان دھماکوں کے جرم میں جن کرمنلز کو، جن مجرمین کو اکٹھا کیا جائے گا، ہم اکٹھا کریں گے. یومئذ، اس دن. ایک لفظ ہے زرقا. زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے کو. زرقا یہ لاسٹ جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے نیلی آنکھوں والے. نیلی یا ہری دونوں، نیلی اور ہری آنکھوں والے، نیلی یا ہری آنکھوں والے. اب آگے پیچھے کچھ نہیں. اور اب اس لیے اس کے بارے میں جب اس پر قیامت کبریٰ کے لیے ترجمہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ خوف سے آنکھیں نیلی ہوں گی. خوف سے آنکھیں نیلی ہوتی بھی نہیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. ترجمہ یہ کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پر. نیلی کی بات ہو رہی ہے، نیلی ہری. یہ بتایا کہ جو عالمگیر دھماکے ہوں گے اس کے مجرم وہ قومیں ہوں گی، وہ اقوام ہوں گی جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. یہ قرآن نے ہنٹس دیے. دنیا کے اندر ان دھماکوں کے مجرم جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی لائیں گے، اس کے مجرم جو ہیں وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. یورپین اقوام ہوں گے، یورپ کے لوگ ہوں گے، یو ایس اے کے لوگ ہوں گے. یعنی وہ قومیں ہوں گی جو اس کی ذمہ دار ہوں گی. یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے قرآن نے کھولی تھی. اس وقت بہت بیکورڈ تھے وہ. اس وقت دنیا میں مصر آگے تھا، اس وقت دنیا میں گریک آگے تھا، اس وقت دنیا میں انڈیا، ہندوستان آگے تھا. اس وقت بھی نہیں، یہ تو اس سے بھی اور پہلے. اور جب قرآن نے یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ تو بالکل ابھی بالکل نئی نئی سیویلائزیشن ہے نیلی آنکھوں والوں کا. اور دھماکوں کی ہو گئی شروعات ان کے ذرا سا بھی ان کے دنیا کے اندر آگے آتے ہی. اس سے پہلے نہیں تھے دھماکے.
تیر مار دیتے تھے زیادہ سے زیادہ. یہ تو میں نے کچھ اور وقت نہیں ملا کچھ سلائڈس بنانے کا. کچھ زبانی کچھ چیزیں سورہ رحمان میں بہت ہے، بہت، یعنی یہ اللہ کی آیات جنہیں کہیں یا معجزے کہیں بہت ہیں. اس لیے کہ جب یہ کہا بار بار کہ پھر اب کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب یہ کہ ہر دفعہ وہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں، اب یہ بھی دیکھ لیا، اب یہ بھی دیکھ لیا، اب یہ بھی دیکھ لیا، کیا کیا جھٹلاؤ گے. تو اس میں بہت زیادہ ہے، بھری پڑی ہیں. بالکل شروع میں جس کا ہم آج ذکر کرتے ہیں اور ہمارے لیے آج بہت امپورٹنٹ ہے، ایکولوجیکل بیلنس، ماحولیاتی توازن. اس کے اوپر اس کا دن منایا جاتا ہے، اس کا ڈے منایا جاتا ہے. اس کی طرف سے UN کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے اسپیشل انسٹرکشنز آتی ہیں کون کون سی نیشنز جو ہیں وہ کاربن ایمیشن کو کم کریں. ان میں آپس میں بڑی قوموں اور چھوٹی قوموں یہ ان میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں اور انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپڈ کنٹریز میں جھگڑا چل رہا ہے کہ کاربن ایمیشن اصلی تو آپ کے یہاں چل رہا ہے سارا، اوزون کی لیئر جو ہے اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا، اور یہاں کا اور یہ پالیتھین اور پھر جنگلوں کا نہیں کاٹنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ایکولوجیکل بیلنس، ماحولیاتی تناسب. ایک وقت تھا جب ایک لمٹ کے اندر انسان کچھ چیزوں کو یہاں کی یوز کرتا تھا تو نیچر اپنے آپ کو خود بیلنس کر لیتی. کوئی چیز کم ہوتی ہے اس کا کمپنسیشن کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب بڑھ گئی یہ بہت مس یوز یہ بڑھ گیا تو ڈس بیلنس ہوتا ہے. جب ڈس بیلنس ہوتا ہے تو فیمینز آتے ہیں، قحط آتے ہیں، تو سیلاب آتے ہیں، تو زلزلے آتے ہیں. یہ جتنا ہے تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جانی ہیں. یہ سونامیز بھی بڑھتے چلے جانے. پہلے دریاؤں میں سیلاب آتے تھے، اب سمندر میں سیلاب آتے ہیں. یہ ندیوں میں باڑھ آیا کرتی تھی، اب سمندروں کی باڑھ باقاعدہ شروع ہو گئی جو آتی ہی رہتی ہے. ایک ایک سال میں 2 بار آ جاتی ہے. جن کے جو سونامیز اور دوسرے اور بہت سے جن کے نام ہیں. اب پہلے زلزلے کبھی بڑے بڑے کہیں آیا کرتے تھے، اب بہت جلدی جلدی ان کی اکرنس اور ریکرنس چل رہی ہے. یہ سارا ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہی رہے گا. اور بہت اہم بات ہے وہ بھی قرآن نے کہی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، سمندر میں بھی، خالی خشکی پر ہی نہیں. فساد برپا ہو گیا انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں سے. تو یہ فساد جتنا ہے، فساد کہتے ہیں بیلنس بگڑنے کو. فساد کا مطلب ہی بیلنس بگڑنا ہے. کسی حکیم سے پوچھئے گا وہ کہیں گے معدے میں فساد ہو جاتا ہے، تو خون میں فساد ہو جاتا ہے. یہ حکیموں کی لینگویج ہے. فساد کا مطلب وہ جو کنٹینٹس جس ریشیو میں ہونے چاہیے وہ ریشیو بدل جاتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے. تو فساد ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے، صلح، اس کی صلح کرتے، اصلاح کرتے پھر اس کے لیے. تو یہی لینگویج ہے اس کی. فساد جو ہے وہ بیلنس، توازن، ایکولوجی کا بگاڑنا. یہ سورہ رحمان کے اندر بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی، علم دیا، قرآن کا انسان کو تخلیق کیا، بیان سکھایا، چاند اور سورج اور چاند کو کیلکولیشنز کے لیے پیدا کیا، اور سورج اور یہ بھی اپنے اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، پیڑ پودے اور ستارے. اس کے بعد فرمایا ان سب کا ذکر کر کے اس میں ویجیٹیبلز بھی آ گئے، اس کے اندر پلانٹس بھی آ گئے، یہ سب چیز، بہت سی چیزیں آ گئیں. یہ جو شروع میں ان شارٹ جو کچھ کہی ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ بس سما رفع ووضع المیزان. اور پھر یہ جو آسمان دنیا ہے اسے ہم نے رفع کیا. رفع کرنے کا مطلب اسے بلند کیا. یہ یعنی پھر یہ سسٹم جو ہے یہ کریٹ کیا، اور ووضع المیزان، پھر اس کے اندر ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا. میزان کہتے ہیں بیلنس کو، توازن کو. تو پھر اس کے اندر ہم نے یہ جو سسٹم جو کریٹ کیا اس میں ایک بیلنس اسٹیبلش کیا ہے. اس بیلنس میں سب ایک دوسرے سے رکے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے بیلنس ہوئے ہوئے. تو اور اس کے بعد یہ کہا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اس وزن کو، اس بیلنس کو قائم رکھنا اور اس میں خسارہ مت کرنا. اس کو، یہ بیلنس جو ہے یہ اس کے اندر خسارہ نہیں ہو جائے، اس بیلنس کے اندر کمی نہیں آ جائے، توازن کے اندر. تو یہ جو آج یہ 1400 سال پہلے ایکولوجیکل بیلنس اسٹیبلش کرنے کی بات قرآن نے کہی تھی، جس کی اہمیت آج چل رہی ہے.
دنیا جب تو ایکالوجی کو تو جانتی ہی نہیں تھی. اب جانا ہے ابھی پچھلی سینچری کے اندر، لیکن اس پر کچھ کیا نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی توجہ نہیں تھی. اب شور مچانا شروع کیا کہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اسے روکو. قرآن نے تب کہا تھا کہ دیکھو یہ گڑبڑ مت کرنا. خالی اتنا ہی نہیں کہا تھا یہ ہوتا ہے، یہ انسٹرکشن دی تھی ساتھ میں کہ اس بیلنس کو، اس توازن کو جو آسمان کو رفع کر کے ہم نے یہ بیلنس اسٹیبلش کیا ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، قائم رکھنا. اقیم الوزن، اس بیلنس کو قائم رکھنا. یہ ایکولوجیکل بیلنس، یہ وہ ساری چیزیں یہ آپ کے بتانے کی باتیں ہیں لوگوں کو، اس لیے کہ ان چیزوں کی آج امپورٹنس ہے. کسی اور سائنٹیفک کوئی ویسی بات کہ قرآن نے بتایا کہ پہلے بگ بینگ تھی، وہاں پر ایکسپلوژن ہوا اور پھر یہ آپ بتائیں، یہ ہے میریکولس بات ہے اور ضرور بتائیے. لیکن یہ وہ چیزیں جو ان کی لوگوں کی زندگی سے متعلق ہے اور جس پہ ہر وقت انسٹرکشنز آ رہی ہیں، زور دیا جا رہا ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، کوچ کیا جا رہا ہے، اس کا ڈے منایا جا رہا ہے. آگے یہ سارے ریفارمز، یہ تو پورا ریولیوشنری دین تھا اسلام. اور قرآن نے کہا تھا کہ اس توازن کو بگڑنے نہیں دینا ہے، یہ تمہیں قائم رکھنا ہے. ہم نے قائم کر دیا یہ اسپیس کے اندر. تو یہ تو 1400 سال پہلے کی انسٹرکشنز ہیں جو آپ نے اب دینی اسٹارٹ کی ہیں. یہ 1400 سال پرانی انسٹرکشن تھی. بس ہمارا یہ تھا ایکولوجیکل بیلنس کی بات. اور واٹر لیول ڈاؤن ہونے کی. اب پہلے تو یہ تھا، کہتے تھے کہ یہ جو نہروں کا ذکر کیا ہے، یہ الزام مخالفین کہتے تھے کہ یہ جو نہروں، یہ جو بہت ہر جنت کے ساتھ میں نہریں ڈیزرٹ میں رہتے تھے نا، اس لیے پانی کی بات بہت کرتے تھے اور کہتے تھے پانی احتیاط سے خرچ کرنا، پانی کا حساب لیا جائے گا، کم پانی میں نہانا، کم پانی سے پانی ضائع مت کرنا. حدیثیں ہیں بہت، پانی کا حساب دینا پڑے گا. بھئی بہت اچھی طریقے سے آپ پانی جہاں بہت ہے خوب نہائیے، خوب پانی خرچ کر کے اچھے طریقے سے نہائیے. یہ تھوڑے سے اس سے اب کہتے ہیں تھوڑے سے نہائیے. کسی جگہ پہ کوئی قطرہ کسی نل کا جو ہے وہ کھلا نہیں رہ جائے کہ قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو، یہ پانی ختم ہو رہا ہے. وہ جو ڈرنکنگ واٹر لیول ہے وہ جا رہا ہے. پانی تو کم نہیں ہوگا، اوور آل پانی اتنا ہی رہنا ہے واٹر سائیکل کے اندر جتنا اللہ نے یہاں رکھ دیا. اس میں ایک قطرہ بھی نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. لیکن وہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ زندگی کی بنیاد ہے، وہ زندہ رہنے کی. پینے کا پانی وہ کم ہو رہا ہے، اور وہ بھی انسانوں کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. انسانوں کی اپنی حرکتوں سے، ان کی غلطیوں سے، ان کی خرابیوں سے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا واٹر یہ تو کوئی جانتا ہی، سوچتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جہاں ڈیزرٹ میں نہیں ہوتا پانی، کچھ علاقوں میں کم ہوتا ہے، وہاں کم ہوتا ہے. جہاں بہت ہوتا ہے وہاں کبھی کسی نے، دنیا کے بہت بڑے حصے میں بہت ہوتا ہے، وہاں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اسے کہ یہ پانی کم ہو جائے گا، یہ لیول بھی آ سکتا ہے. یہ تو ابھی آج کی اصطلاح ہے یہ واٹر لیول کی، کہ اب ان جگہوں پر جہاں ابینڈنٹ پانی تھا، اب ہوتا تھا کہ بھئی وہاں بہار میں، اڑیسہ میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، جہاں کہیں پتھروں کے پتھریلے علاقے کے اندر کچھ کنویں ہیں بھی، وہاں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے پانی نکال لیا، پھر پانی ختم ہو گیا، چلا گیا، پھر آتا تھا پانی. لیکن جہاں پر پانی بہت تھا وہاں پر ان دنوں میں بھی نہ سرکار نے کبھی کہا، نہ کبھی یو این او نے کہا، نہ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہاں کا بھی ختم ہو سکتا ہے. اب یہاں کا ختم ہو رہا ہے. ہر سال جو ہے وہ اگلے بورنگ کرانے پڑتے ہیں جنہوں نے بورنگ کرائے ہوئے. واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا. قرآن نے واٹر لیول کی ڈاؤن ہونے کی بات کہی تھی. سورہ ملک کی آخری آیت ہے، سورہ نمبر 67. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ان سے کہو کہ اس پر کبھی غور کیا تم نے؟ یہ بھی کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر ایک دن ہم تمہارا واٹر لیول ڈاؤن کر دیں، کوئی ہے تمہیں جو ہیلدی واٹر، جو پینے جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ تمہارے لیے لے آئے پھر واپس؟ لٹرل لفظی ترجمہ ہے ان اصبح ماؤکم غورا، تمہارے پانی کو ایک دن ہم لے جائیں. یہ لٹرل ہے. جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ ایک دن تمہارا اگر یہ واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے کہ پانی تھا اب نہیں ہے زمین میں، تو پہلے جہاں پر پانی تھا وہاں انسان نے نہیں سوچا تھا کہ پانی
کہ بورنگ پانی دے رہے تھے ختم. کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی ہے پھر الفاظ کیا ہیں؟ پانی نہیں چھٹکیا کہا خالی مائی معین ڈرنکنگ واٹر ہے وہ پانی جو صحت بخش پانی ہے. پانی تو سمندر میں بہت ہے لیکن مائی معین وہ ہے جو ڈرنکنگ واٹر ہے، یعنی وہ پانی جو صاف اور صحت دینے والا پانی ہے، وہ ڈرنکنگ پینے کا پانی. تو یہ ڈرنکنگ واٹر کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے. اب جگہ جگہ کہنا شروع کیا، جگہ جگہ بورڈز لگانے شروع کیے، اس کی پبلسٹی شروع کی، پانی ضائع مت کریے، پانی پرزرو کیجیے. حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دریا کے کنارے بھی کوئی اگر پانی کی فضول خرچی کرے گا، پانی زیادہ خرچ کیا جائے گا تو اس سے بھی حساب لیا جائے گا. خالی بات اتنی نہیں تھی کہ ریگستان کے رہنے والے تھے، وہاں پہ ریگستان کے رہنے والے پانی خرچ کریں. انہوں نے کہا جہاں بہت پانی ہے اگر پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. پانی خرچ کرنے کو ہمیشہ سے روکا گیا تھا، اسلام نے روکا تھا. یہ تو انہوں نے اب روکنا شروع کیا. انہوں نے پچھلی سینچری میں بھی نہیں، اس سینچری میں بھی نہیں، 1950s میں بھی نہیں، انہوں نے تو ادھر 21ویں صدی میں روکنا شروع کیا پانی کم خرچ کرو. بالکل ابھی کی بات ہے، 21ویں صدی کی، 20ویں صدی کی بھی نہیں کہ پانی کم خرچ کرو. قرآن یہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ پانی تمہارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ڈرنکنگ واٹر ختم ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو جس کی وہ خود پبلسٹی کر رہے ہیں. ایسا کرو، ہمیں انہیں بتائیے کہ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی. یہ کوڈ اور یہ ضابطہ قرآن نے لاگو کیا تھا اپنے ماننے والوں کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں، جیسا بھی عمل کرتے ہیں، لیکن عجیب و غریب کتاب ہے. یہ ہے معجزہ، یہ وہ آیت کہ جس کو لے جا کر ان کے عقلوں کو حیران کر دیں کہ یہ کوڈ جو تھا، یہ ضابطہ جو ہے 1400 سال پہلے دیا گیا تھا. آپ آج 21ویں صدی میں کہہ رہے ہیں، اب شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ختم ہو جائے گا. چاہے جتنا لیتے چلے ہیں وہ تو آتے ہی چلا جائے گا. معین میم عین یہ نون. آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. یہ سورہ نمبر ہے 67، آیت نمبر آخری ہے 30، آیت نمبر 30. یہ ڈرنکنگ واٹر. اسی میں جب یہ سورہ رحمان کی بات آئی، ایک آیت اور لے لیجیے، بہت مشہور ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر میں وہ آسان چیزیں جو جس میں بہت گہرائی کے آپ کو اوشنولوجی کے اندر جانا ہو، جس میں بہت گہرائی کے ساتھ میں آپ کو اسپیس سائنس کے بارے میں معلومات پہلے پوری فراہم کی جائے، اس کے ساتھ میں لیں، تو یہ پوری کلاس کے لیے پھر ان چیزوں کو نہیں لیا. میں نے سمپل چیزیں لی ہیں، چاہے وہ ہیں جو اس میں سے بہت سی وہ ہیں جو آپ کو میں آتی رہی ہوں گی معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا سے اس کی ویلیو کم نہیں ہو رہی. ان کے پاس لے کر جائیے جن کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور یہ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے، یہی بات جو ہے وہ سورہ فرقان میں بھی کہی گئی تھی، جس میں سورہ رحمان کے اندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دو سمندر جاری کیے ہوئے ایسے کہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں، سائڈ بائی سائڈ. یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک روک ہے، ایک آڑ ہے، ان کا پانی گڈمڈ نہیں ہوتا ایک دوسرے میں.
پانی نہیں مکس اپ ہوتا, چل رہے ساتھ ساتھ. اب ایسے دریا ہیں بہت سی جگہوں پر, وہ اپنی جگہ, لیکن سارے سمندر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. یہ آپ کا جو دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے, بیچ کے دریاؤں اور ندیوں کو چھوڑ کر سمندر کا جتنا حصہ ہے جو 70% سے زیادہ ہے, وہ تو سب جوائنٹ ہے, سب ملا ہوا ایک دوسرے سے, ٹوٹل سارا ملا ہوا ایک دوسرے سے. وہ ایسا نہیں کہ سمندر پھر بیچ میں ایک ملک آ گیا پھر اگلا سمندر, وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جوائنٹ ملے ہوئے, پانی جتنا ہے. تو پھر اس میں آپ نے یہ کیسے بنایا کہ یہ اٹلانٹک اوشن ہے, یہ پیسفک اوشن ہے, یہ انڈین اوشن ہے؟ اس کی باؤنڈری سرحدیں کیسے بنائی؟ پانی تو ایک اینٹیٹی, یہاں پر تو آپ باؤنڈری کھینچ لیتے ہیں خشکی پر, ان کے الگ الگ نام کیسے رکھ دیے؟ یہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر تو نام رکھ لیتے ہیں باؤنڈری کھیل کے, اس لیے کہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں. بھائی اتنی جگہ میری, تو وہ سرحد بنا دی, اتنی انڈیا کی, اتنی چائنا کی. وہاں تو کنٹریز کے بھی نہیں ہیں, وہ تو ساری دنیا کے ہیں. جو ساری دنیا کی ایک پراپرٹی ہے, اس میں سرحدیں کیوں بنائی ہیں؟ اتنا حصہ پیسفک اوشن ہے, بحر الکاہل ہے, اتنا بحر اقیانوس ہے, اٹلانٹک اوشن ہے, اور اتنا بحر ہند ہے, یہ جو ہے یہ انڈین اوشن ہے, اور دوسرے. اس لیے کہ پانی الگ الگ ہیں, وہ ان کی پراپرٹیز الگ ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جس کے اندر بے پناہ موجیں اٹھتی ہیں, کرسٹ اینڈ رف آتے ہیں, وہاں سے نکل کر جانا سیف نہیں ہے, اور وہی پانی تھوڑے سے آگے جا کے بالکل پیسفل ہے. سمندر کا آگے دوسرا سمندر شروع ہو گیا ہے. پراپرٹیز الگ ہیں, ٹیسٹ الگ ہے, کیمیکلز الگ ہیں, اس کے اندر جو بیولوجیکل لائف ہے, وہ پانی کے اندر جو مچھلیوں کی قسمیں اور جانوروں کی رہتی ہیں وہ الگ ہیں. ادھر والی الگ ہے, ادھر والی ادھر ہے, ادھر والی ادھر نہیں آتی اور ادھر والی ادھر نہیں جاتی, اس لیے کہ ان کے رہنے کا ماحول اسی کے اندر ہے, ان کے لیے جن چیزوں کو کھانا ہے, جو کچھ رہنا. تو اللہ نے کہا کہ روک ان کے بیچ میں بنائی, جس سے یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے اور سمندر چل رہے ہیں برابر سے. یہ پورے سارے اوشنز کے بارے میں ایک بات جو ہے اس دور کے اندر سمندروں کے بارے میں کہہ دی. یہ تو یہاں سے زیادہ سے زیادہ گئے تھے تو شام تک سفر کیا تھا, کوئی ہمیں رپورٹ نہیں ملتی, لیکن کبھی جدے گئے ہوں, کبھی سمندر دیکھا بھی ہو تو کنارے سے دیکھ لیا, سمندر کو کنارے سے دیکھ لیا اگر کبھی دیکھا بھی ہو تو. یہ بات ہونا کہ, اور پھر یہ سمندروں کے نام اور یہ سب یہ الگ الگ ہونا کہ یہ ساری دنیا کے اندر اس میں پارٹیشن ہے سمندر کے اندر, یہ ان کا اور ان کے پانی مکس اپ نہیں ہوتے. کیوں مکس اپ نہیں ہوتے؟ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتے. ادھر کے پانی کا سرفیس ٹینشن الگ ہوتی ہے, ادھر کے یہ ہے انویزیبل دیوار جو دونوں کے درمیان میں ہے. سرفیس ٹینشن کی وجہ سے دونوں کے پانی ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے. تو اس کی پوری جتنی اس کے اندر جتنی زندگی ہے, جتنی لائف ہے اس پانی کی, وہ ڈفرینٹ ہے, ادھر کے پانی کی بالکل ڈفرینٹ ہے. دونوں ایک دوسرے سے, دونوں بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کے درمیان میں جو دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھی, اس سے ان کے پانی جو ہے وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے. تو یہ بات جو ہے یہ 1400 سال پہلے کی تھی. پھر بہت بات کو انسان کو معلوم ہوا, باقی تو چل رہا ہے, اسے معلوم نہیں کہ ایک دوسرے یہ ڈفرینٹ ہے ایک جگہ. بس اتنا ہے کہ کہیں پر سیلاب, کہیں پر وہ بھنور زیادہ آتے ہیں, کہیں کم آتے ہیں, یہ اپنے تھا. لیکن یہ باتیں تو بہت, یہ پورے اس کی اسٹڈی اور اس کی ڈیمارکیشنز اور باؤنڈریز کہ کہاں کہاں سے پانی کی پراپرٹیز الگ ہوئی ہیں سمندروں کی ایک دوسرے سے, تو یہ سب چیزیں تو پھر بہت بات کی. وہ تذکرہ میں نے کیا تھا لیکن اس میں ڈیٹیل سے آ گئی تھی, میں لیکن آیت نمبر نہیں بتایا تھا. اس کو اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ چکی, لیکن اسے نوٹ کر لیجئے. انہی کے اندر, انہی آیات یا انہی موجودوں کے اندر آسان ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے بہت سے سبجیکٹس میں وہ آیت یوز ہوتی ہے. ورم ہولز لگا لیجیے. وہ سورہ الحجر میں ہے, سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 14-15. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 14-15. لکھ لیجیے آگے, ورم ہولز.
یہ آیت ہے یہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم اس میں اس سسٹم میں جو آسمان دنیا ہے، سما کا ہے، سماوات نہیں ہے، اگر ان کے لیے ہم باب انٹری پوائنٹس کھول دیں، دروازے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں وہ کھو جائیں گے اور انہیں عروج ہو جائے گا۔ یہ عروج بہت بڑی چیز ہے، جو عروج وہ ہے جس سے معراج ہوئی تھی، ایک قدم ادھر اور ایک قدم ساری کائناتوں کے دوسرے حصے پہ۔ تو اب یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسپیس میں ایسے انٹری پوائنٹس ہیں، سائنٹسٹ نے ان کا نام ورم ہول رکھا ہے، ایسے انٹری پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی بھی چیز پہنچ جائے یا کسی کا قدم بھی پہنچ جائے، وہاں اس ڈسٹینس ختم ہو جاتا ہے اور وہ اگلا قدم اس کا لائٹ لاکھوں کروڑوں نوری سال یا لائٹ ایئرس پار ہوگا، وہاں پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹینس ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹینس وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ یہ کل میں نے کہا تھا براق کی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تھی، جس سے مسجد اقصیٰ گئے تھے۔ یہ سفر اتنا، یہ پارٹ کہلاتا ہے اسراء، یہ معراج نہیں کہلاتا۔ سورہ بنی اسرائیل اسی سے شروع ہوئی، سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو وہ اسراء، یہ پارٹ اسراء کہلاتا ہے جو زمین کا سفر ہوا۔ اب اس کے بعد جو سفر ہوا ہے وہ عروج ہے، معراج۔ تو یہ کہا فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ان کو عروج ہو جائے گا۔ تو وہ انٹری پوائنٹس ہیں جہاں پر اگر ایک قدم آ جائے تو پھر پہنچ جائیں گے دوسری کائناتوں کے پار۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کہنے لگیں گے، اگر وہاں پر کسی کا قدم پڑ جائے تو یہ کہنے لگیں گے کہ یہ ہماری نگاہیں ایسی ہیں جیسے کوئی نشے والا دیکھ رہا ہے کچھ، جس کو بہت نشہ ہو جاتا ہے اس کو چیزیں کچھ کی کچھ دکھتی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ شاید ہم ایسا ہے کہ جیسے ہم بالکل سحر کے اثر میں، جادو کے اثر میں، اس لیے کہ وہ انبلیویبل بات ہوگی۔ ایسے باب یا انٹری پوائنٹ ہیں اس اسپیس کے اندر، ان کا نام ورم ہولز رکھا ہے سائنٹسٹ نے۔ قرآن اس کا بیان 1400 سال پہلے کر رہا ہے۔ براق سے اسراء تک نہیں گئے، جانے کو اسراء کہتے ہیں، براق سے مسجد اقصیٰ تک گئے تھے، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے معراج کو گئے تھے، معراج اس سفر کا نام ہے جو پھر آسمانوں کا سفر ہوا۔ تب اگر اہل جنت کو یا کہیں اگر پلیس کیا جائے گا، یا پھر بعض وہ فرشتے جو اس نظام میں نہیں رہتے وہاں سے آتے جاتے، ان کے انٹری پوائنٹس معلوم ہیں، یہ انٹری پوائنٹس ہیں۔ ورنہ فرشتوں کی رفتار بھی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، کھربوں سال لگ جائیں، جا ہی نہیں سکتے، اس نظام سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جسے سما کہتے ہیں۔ سماوات تو بات الگ ہو گئی۔ چھوٹی چیز یونیورس کے مقابلے میں تو زمین ذرے کی طرح بھی نہیں ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ یہاں سے اور یہاں سے نہیں، یہ فاصلے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب جگہ سے ایک ہی ہے۔ باقی کے مقابلے میں تو ایک ذرہ ہے۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے یا مکے سے مسجد اقصیٰ بڑی دور ہے، باقی یونیورس کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، ہر جگہ سے برابری کا فاصلہ ہوتا ہے اوپر۔ ایک سورہ قیامہ کی آیت لے لیجیے۔ بالکل شروع میں ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ یہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم ہڈیاں کیسے اکٹھی کریں گے؟ آگے ہڈیاں اکٹھا کرنے سے بہت زیادہ اونچے درجے کی کاریگری تو اس کی فنگر ٹپس پر ہے، اس سے زیادہ بڑی کاریگری۔
بلا قادرین، یہ تو اسی بات کو کہا جائے گا ہم اس پر بھی قادر ہیں، یعنی یہ اس سے اونچے درجے کی بات ہے. وہ جو چھوٹی بات تھی ہڈیوں کو اکٹھا کر لینا، بلا قادرین اعلیٰ نسویہ بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری فنگر ٹپس کو شیپ دے دیں، تمہاری انگلیوں کو پوروں کو شیپ دے دیں، شکلیں دے دیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں. یہ فنگر پرنٹس کا جو علم ہے یہ بھی پچھلی صدی کا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب ان کی ہر ایک کی انسان کی ہیومن سگنیچر ہے جو اس کے پاس میں موجود ہے. کہ دنیا میں ہر انسان کا اتنا سا حصہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کیسا ہے؟ یعنی اب 6.5 ارب انسان ہے، 6.5 اتنا سا جو ڈیزائن ہے اس کا کسی دو کا فلوک میں بھی میچ نہیں کر سکتا، وہ میچ کرتا ہی نہیں، اتنا سا پارٹ بھی الگ ہے. اور کچھ بہت سے لوگ گزر چکے، یہ تو ان کی میں بات کر رہا ہوں جو آج موجود ہیں. بہت سے لوگ گزر گئے. ابھی یہ لاسٹ سینچری کا یہ علم، پچھلی صدی میں یہ علم دریافت ہوا ہے فنگر پرنٹس کا. تو جو لوگ گزر چکے ان میں سے بہت سے لوگوں کے فنگر پرنٹس ریکارڈ میں ہیں، ان میں سے کسی کا آج کے زندوں سے میچ نہیں کرتا. اب اس پر قیاس کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ان کا بھی میچ نہیں کرے گا. کتنی بڑی تعداد ہے یہ، خالی اتنی 6.5 ارب کی نہیں بچی. اس لیے کہ ہم جو گزر چکے جب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے گزرنے والوں میں سے بھی آج کے کسی زندہ انسان کے فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جتنے لوگ اب آئندہ پیدا ہونے ہیں ابھی ان میں سے بھی کسی کے میچ نہیں کریں گے. یہ کہا یہ اتنی بڑی کاریگری، ہڈیاں اکٹھی کرنا اس کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے. ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ ان کے جو انگلیوں کے پور ہیں ان کو شیپس دے دیں. اب یہ 9:30 ہمارے وقفے کا ٹائم ہو گیا. 10 منٹ کا وقفہ ہے کہ ایسا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسا ہوا تھا. تو آج ہم دعوے کر سکتے ہیں جو کسی پر ہم ثابت نہیں کر سکتے. آخری نبی کا جن کی نبوت قیامت تک ہے ان کا معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک رہے. اس لیے جب یہ 3-4 جگہ یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے کیوں نہیں، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ. تو الگ الگ جواب دیا ہر موقع پہ. یہ ایک بار بھی نہیں کہا کہ دن رات تو دیکھتے ہو، اس لیے کہ اصل معجزہ تو ان کا بس یہی ہونا تھا قرآن. اور اس کی اہمیت یہ ہے، اس کو پہلے میں نے کہا تھا اور اس کو میں دہرا رہا ہوں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کا معجزہ صرف انہی کے ہاتھ پر معجزہ ہوتا تھا. ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کا معجزہ ان کی لاٹھی حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے ہر امتی کے ہاتھ پر معجزہ ہے.